منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا. ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے. بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے. میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے. انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین. میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے. یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو پہلے دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی میں مٹی پیدا کی، اور جتنے رنگ اور جتنی طرح کی مٹی تھی سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا. اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہے. سب سے پہلے منو نے اوم کی عبادت کی ہے. اوم ایک ہے، اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے، اس کی حکمت ہے. وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا، وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا سوئٹزرلینڈ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا. لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبیوں کے سردار کو اگر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا. بالکل اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بالکل اسی طرح نبی اول الزمان کو، حضرت آدم کو جو نبی تھے، سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا. دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے بنیادی حضرات، مسلمان اس ملک کے اندر ہم اور آپ گاؤں در گاؤں ہندو اور مسلم 1400 سال سے تقریباً ایک ساتھ رہتے ہیں. ہمارا کوئی اختلاف نہیں. ہم نے کبھی کسی دھرم کے آدمی کو اپنا دھرم چھوڑ کر
اسلام دھرم کو اپنانے کی زبردستی نہیں کی. ہمارا ماننا ہے کہ دھرم وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے دل سے قبول کرتا ہے. اگر کوئی طاقت بزور و زبردستی کسی کو کسی دھرم کا پابند بناتا ہے تو وہ اس دھرم کا پابند نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کمیونزم آیا، بخارا، سمرقند، تاشقند، ازبکستان، تاجکستان، پورے روس کے اندر، قزاقستان، قرغیزستان، آذربائیجان، یہ وہ ملک ہیں جو ملک خالص اسلامی ملک تھے، مگر کمیونزم نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر مسجدوں کو توڑ دیا، نمائش گاہ بنا دیا، اور 80-90 سال میں یہ لگنے لگا کہ اسلام کا جنازہ نکل گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ بزور و زبردستی کوئی دھرم ختم نہیں ہو سکتا. ایک فقیر ملک افغانستان کی دلدل میں دنیا کی سپر پاور پھنس کر دفن ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ ملک آزاد ہوئے اور مسجدوں سے پھر اللہ اکبر کی آواز بلند ہونے لگی. اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ زبردستی اسلام کو تباہ کر کے، ختم کر کے، مسجدوں کو توڑ کر ملک ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی مذہب قبول کرنا انسان کے یہ اپنے دل کی بات ہے. دل اگر قبول کرتا ہے انسان مذہب کا پابند ہو جاتا ہے، اگر دل قبول نہیں کرتا تو اسلام اس مذہب کا پابند نہیں ہوتا. ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں. ہم نے ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے ملک کی تقسیم کے بعد سے ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا، یہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کی آئی. ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی. ہم نے یہ بھی سنا کہ ان 20 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کرو. یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے. مگر میں آپ کو، یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں. میں جو بات اور محبت و پیار کا علم بلند کرنے والی طاقتیں جیتی رہیں گی اور آئندہ بھی جیتی رہیں گی. منچ پر وراجمان سبھی قابل احترام سبھی میرے سمانیہ
संत वृंद, सभी उलेमास, आलिम्स और जमीयत उलेमा हिंद के ऐसे दो स्तंभ जिन्होंने आज नए भारत के निर्माण के लिए, एक नई दिशा कायम करने के लिए आज सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं रास्ते में देख रहा था, सुबह जब ऋषिकेश से चला, हर बस पे लिखा था दिल्ली चलो। मैंने कहा समय आ गया है, दिल्ली चलो पर दिल से चलो। इस देश के एक राष्ट्र कवि ने एक बहुत बड़ी बात कही, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर सब समस्याएं सभी। लेकिन मोहब्बत में आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। दृष्टि चाहिए। दो बातें हैं, एक है प्यार से जीकर हम जिए और दूसरा है लड़ते लड़ते जिए। हमने देखा है कि लड़कर क्या लिया, हमने क्या पाया। आज हमारे सामने मजहब के नाम पर जब बांटने की बात आई तो दो, एक देश दो बन गए। और आज मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि वे भी हमारे ही थे, हमारे हैं। लेकिन आज वहां पर क्या हो रहा है सबने देखा है कि ऐसी स्थिति